رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین ایضاً معراج میں قرآن کریم فرقہ حمید سورہ انفال کی آیت نمبر 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے دعا اللہ تعالیٰ مناتی کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، کہ اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے آپ کے پاس آئے پناہ کے لیے تو آپ اسے پناہ دے دیجیے تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر پہنچا دیجیے اس کو اس کی امن گاہ میں، اس کے گھر تک۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے جو قرآن نہیں جانتے، وہ قرآن نہیں جانتے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عہدتم عند المسجد الحرام، کیوں کر ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے کوئی معاہدہ اللہ کے نزدیک کے رسول کے نزدیک سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مسجد حرام میں۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، وہ قائم رہیں تمہارے معاہدے پر، تو فَاسْتَقِیمُوا لَهُ، تم بھی اس پر قائم رہو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں۔ ان آیات میں اس چیز کی جائزے ہیں، کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ مسلمان جو وعدہ کرتے تھے آپ پورا کرتے تھے، میرے آقا پورا کرتے تھے، لیکن مشرکین کیا کرتے تھے؟ بیچ میں سے توڑ کر مشرکین کی مدد کرتے تھے، وعدہ توڑ دیتے تھے، لیکن آپ پھر بھی وعدے کی پاسداری کرتے تھے۔ لیکن اس میں سورہ توبہ میں یہ بیان کر دیا گیا ہے، کہا کہ 4 مہینے کے بعد وعدے ختم ہو جائیں گے۔ پھر آگے جو کیفیت پیچھے بیان کی گئی ہے، کہا 4 مہینے کے بعد پھر وہ کیا کرنا ہے؟ ان کو قتل کرنا ہے، جو نماز قائم کرے، جو روزہ کر رکھے، زکوٰۃ دے، اس کو چھوڑنا ہے۔ کیف یظہروا، کیونکہ حالانکہ اگر وہ غالب آ جائیں، علیکم لا یرقبوا فیکم، تو تم پر لحاظ نہ کریں گے، الا ولا ذمہ، اور نہ کسی عہد کا راضی کرنا چاہتے، یردونکم، راضی کرنا چاہے تم بافواہہم، اپنے منہ سے، وتابى قلوبہم واکثرهم فاسقون، اور اکثر انکار کر رہے ہیں ان کے دلوں سے، زبان سے تو یہ اقرار کر رہے ہیں لیکن دلوں سے منکر ہیں، اکثر لوگ ان میں فاسق ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے بیچ دی اللہ کی آیتیں تھوڑی سی قیمت میں، فصدوا عن سبیلی، اور روکا انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ جو سورہ توبہ آخر میں نازل ہوئی، جب یہ نازل ہوئی تو ہر لوگ پر، جتنے لوگ سب لرزہ طاری ہو گیا تھا، سب کی کیفیت کو بتا دیا گیا، کیفیت کھول دی گئی، کون کیا ہے۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ لحاظ نہیں کرتے کسی مومن کے حق میں کسی رشتہ داری کا، نہ کسی وعدے کا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ یہاں سے بڑھنے والے۔ فَإِن تَابُوا، یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کر لیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے دین کے بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ کھول کر
نشانیاں بیان کر دی گئی جو علم نہیں رکھتے اس بات کا۔ وَإِنَّكَسُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر یہ توڑ دیں اپنی قسمیں، من بعد عہدہم، اپنے معاہدے کے بعد، وَطَعَنُوا، اور تانا دیں، تانا کریں، فی دینکم، تمہارے دین پر، فَقَاتِلُوا، تو جنگ کرو ان کے کفر کے، ائمۃ الکفر، ان کے پیشواؤں سے، انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، بے شک وہ نہیں، قسمیں نہیں ہیں تاکہ یہ لوگ عہد شکنی سے باز آ جائیں۔ اس وجہ سے فرمایا گیا ان سے جنگ، اور جن میں بڑے بڑے کفار تھے، ابو جہل تھا، امیہ بن خلف تھا، ابو سفیان تھا، انہوں نے منصوبہ بندی کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکال دیں، لیکن نہیں، وہ نکال نہیں سکے، تو ان کا اپنا حال برا ہو گیا۔ اللہ عمل کی کمی کو فرمائے۔ آمین۔